إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ تفسیر القرآن کی کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 122 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم 30ویں سپارے میں سورۃ طارق سے سورت نمبر 86 نمبر ہے، یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ طارق، طارق کا لفظی معنی ہے رات کو آنے والا. طارق یطرق کا معنی ہوتا ہے رات کو آ کے جو دروازہ کھڑکھڑاتا ہے، دروازے کی بیل دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں طرق الباب، کہ اس نے دروازے کو جو ہے وہ کھڑکھڑایا ہے. تو اس صورت میں چونکہ طارق کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ طارق ہے. مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں والا وہی مضمون جو پیچھے صورت انشقاق میں، صورت انفطار میں، وہی اس کے اندر جو ہے صورت انفطار کو دیکھ لیں اور صورت طارق کو دیکھ لیں. مفہوم جو ہے وہ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کلام پہ قربان جائیں، اتنے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو تنوع کر کے چیزوں کو بیان فرمایا ہے. سورۃ طارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور قسم ہے طارق کی. طارق اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، اور اندھیرے میں روشن ہونے والا کیا ہے؟ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ یہ کسی بات کو اللہ تعالیٰ بڑا بنانے کے لیے، اس کا مفہوم بڑا کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ وہ ہے النجم الثاقب، وہ ہے روشن ستارہ. یہ ہے طارق. اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا، یعنی آسمان کی بھی قسم ہے، اور اس آسمان پہ بہت سارے ستارے ہیں. کسی خاص ستارے کا نام نہیں لیا، لیکن یہ ستارے چونکہ رات کو آ کے روشن ہوتے ہیں اس لیے اس کی قسم اٹھائی. اور یہ ستارے آج سے ہزاروں سال پہلے سے، یعنی جہاں پہ ہیں وہیں پہ نظر آ رہے ہیں. باقاعدہ ان آسمان کو اگر کوئی انسان صحرا میں دیکھتا ہے، ایسی جگہوں سے کھڑا ہو کے دیکھتا ہے جہاں زمین سے روشنیاں نہ ہو رات کو، تو اسے آسمان کے سارے ستارے نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ ان آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے اس وقت پہلے دور کے لوگ جو ہے اپنے راستہ متعین کرتے تھے کہ نارتھ ادھر ہے، ادھر جو ہے وہ جنوب ہے، ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، ایسٹ ہے، ویسٹ ہے. سب چیزیں اسی سے تعین ہوتی تھی آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر. اور اسی طرح آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے رات کا ٹائم بھی پتہ چلتا تھا. وہ کیسے کہ رات کے شروع میں ستارے کی جگہ اور ہوتی ہے، اور رات کے آخر میں ان ستاروں کی جگہ اور ہو جاتی ہے. دوسری رات پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں، اور پھر ان ستاروں کی جگہ یوں پھر بدل جاتی. گویا کہ وہ ستارے یوں اس ایک گردش میں زمین کے اوپر جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ جو ہے وہ ستارے چل رہے ہیں. تو یہی ستارے جو آج سے ہزاروں سال سے ہیں، وہی ستارے آج بھی چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی قسم. اور اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اپنی مخلوقات میں سے جس کی قسم اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے. اللہ سے ہم پوچھ نہیں سکتے کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا. فرمایا کہ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، جس کے اوپر کوئی محافظ نہ ہو، گویا کہ جس کے اوپر کوئی سیکیورٹی گارڈ نہ ہو. اب اس حافظ جو ہے ان کل نفس لما علیہ حافظ، یہ جو حافظ سیکیورٹی گارڈ ہے، اس سے کون مراد ہے؟ اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو فرشتے ہیں، جسے کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، انسان کے نیک اعمال لکھنے والے اور برے اعمال لکھنے والے، وہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہیں. تو وہ مراد ہے کہ ہر ایک نفس کے ساتھ وہ فرشتے مراد ہیں. ایک دوسری رائے یہ کہ وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ نیک اور برے اعمال کو لکھنا ہے.
ان کے علاوہ بھی ایک محافظ فرشتہ ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے. جہاں رب کا حکم آتا ہے وہاں اس کی حفاظت کر لیتا ہے. تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو کبھی کبھی آپ جو ہے نا کسی اونچائی کی طرف جا رہے ہوں یا کبھی کسی بہت بڑی اونچی جگہ سے کھڑے ہو کے نیچے کی طرف دیکھیں تو جو انسان کے دل کے احساسات اٹھتے ہیں کہ گر جائے گا تو کیا ہوگا. تو بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان کو یہ والا احساس بغیر کسی سبب کے ہو جاتا ہے. یا بعض دفعہ انسان کو کسی کام سے خطرہ ہوتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن پہلے سے تیز ہو جاتی ہے، جس کو ہم عموماً چھٹی حس سے بھی تعبیر کرتے ہیں. انسان کی چھٹی حس ہے. تو اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ ہے اس پہ مقرر، جس کو جتنا حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے اتنا اس کی حفاظت کرتا ہے. ان کل نفس لما علیہ حافظ. پھر اللہ نے فرمایا کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے، اے انسان تو ذرا غور تو کر. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی خلقت کس چیز سے بنائی گئی ہے. کوئی سونے سے، کوئی چاندی سے، کوئی ہیرو جواہرات سے. دنیا کی وہ کون سی معدنیات ہے، دنیا کے وہ کون سی اشرف چیزیں ہیں جن سے اللہ نے انسان کی اس پیدائش کو، انسان کی شکل و صورت کو بنایا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو ایک انسان سے دوسرے انسان کو نکالا. تو کس چیز سے بنایا انسان کو؟ کون سی وہ ایک نادر جوہر تھے دنیا کے بنایا؟ فرمایا انسان کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. خلق من ماء دافق. ایک جو ہے وہ اچھلنے والے پانی سے اسے جو ہے وہ پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب. جو انسان کے صلب، مرد کے پیٹھ اور عورت کے سینے کی طرف سے جنم لیتا ہے اور وہ پانی جا کے جمع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو جو ہے وہ اس قطرے سے انسان کی اس خلقت کو شروع کیا ہے. انہو علی رجعہ لقادر. جو اللہ ایک مطلب بے معنی پانی سے انسان کو جو ہے قطرے سے بنا سکتا ہے، وہ اللہ اس کو لوٹانے پہ بھی قادر ہے. یعنی کب لوٹانے پہ؟ قیامت والے دن اللہ اس کو دوبارہ. ابھی انسان جو ہے وہ ایمان نہیں نہ لے کے آتا ہے. یہ جن لوگوں کے اندر یہ صورت نازل ہو رہی تھی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ انسان کو اس طرح کر کے بنا سکتا ہے کیسے پانی سے، وہ اللہ اسے دوبارہ لانے پر بھی قادر ہے. یوم تبلی السرائر. اس دن کے جس دن سارے کے سارے راز اور پوشیدہ باتیں بھی آزما لی جائیں گی. انسان نے بہت سارے ایسے کام چھپ کے کیے ہوں گے، دوسروں سے راز میں رکھ کے کیے ہوں گے، وہ سب کچھ نکال لیا جائے گا. فما لہ من قوت ولا ناصر. اس وقت قیامت والے دن اللہ کے سامنے اس انسان کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا. یہ قسم ساری کی ساری اس بات پر ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی چیز سے تجھے بنایا گیا ہے اور تیری وقت اور تیری ویلیو تب ہے اگر تو انسان اللہ کا نیک بندہ بن کے رہے، ورنہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. اور قسم آسمان کی جو رجع والا ہے. رجع بارش کے اوپر لفظ بولا جاتا ہے. بارش چونکہ بار بار آتی رہتی ہے تو اس کے اوپر عرب رجع کا لفظ بھی بولتے تھے کہ ایک دفعہ کے بعد دوبارہ بارش پھر آتی ہے. تو قسم آسمان کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ بارش نازل کرتا ہے. والارض ذات الصدع. اور قسم ہے زمین کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذات الصدع، جو کہ پھٹنے والی ہے، یعنی جس کو پھاڑ کے یہ جو ہے زمین کی پیداوار اس سے باہر نکلتی ہے. کوئی وہ ایک چھوٹا سا کمزور سی ایک چیز ہوتی ہے، پودا. کوئی ڈرل مشین نہیں ہوتی ہے جو زمین کو سوراخ کر دیتی ہے، بلکہ ایک وہ کمزور سا پودا ہوتا ہے جس کو انسان انگلی سے یوں مسل کے توڑ دیتا ہے، لیکن وہ بھی مٹی کے اندر سے جو ہے وہ باہر نکلتا ہے. یہ قسم ہے اس زمین کی. انہو لقول فصل. ان بات کی قسم ہے اس بات پر کہ انہو لقول فصل. بے شک یہ قرآن مجید ایک فیصلہ کن کتاب ہے. یہ قول، یہ بات جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے ایک فیصلہ کن بات ہے. وما ہوا بالہزل. اور یہ کوئی مذاق یا بے فائدہ چیز نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا. یہ کافر جو ہے بہت ساری چالیں جو ہے وہ چلتے ہیں، بڑی بڑی تدبیریں کر رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا. اللہ نے فرمایا میں بھی تدبیریں جو ہے وہ کر رہا ہوں، میں بھی جو ہے وہ ایک چال چل رہا ہوں.
فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کافروں کو مہلت دے دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ انسان جو کرنا ہے کر لے، اور پھر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اللہ رسی کو کھینچ لیتا ہے اور پھر انسان کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا ہے۔ یہ تھی سورۃ طارق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ ایسے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں جماعت کراتے تھے، اور وہ بھی ایک الگ مسجد مدینہ میں تھی جس میں جماعت کراتے تھے۔ انہوں نے مغرب کی نماز میں، نوٹ کریں، سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کی تلاوت فرما دی۔ سورۃ بقرہ کتنی لمبی ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، اور اس کی تلاوت کس میں نماز میں؟ مغرب کی نماز میں۔ سورۃ نساء تیسرے نمبر پہ بڑی سورت ہے، اس کی بھی اسی نماز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگئے اور فرمایا لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو کہ اس نماز میں، مغرب کی نماز میں لوگ اتنی دیر تک کھڑے رہیں؟ فرمایا کہ کیوں نہیں تم سورۃ طارق پڑھتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا، سورۃ طارق کا نام لیا تھا مغرب کی نماز میں، جس سے اندازہ ہے سورۃ طارق کا نام بھی لیا، سورۃ غاشیہ کا نام بھی لیا، اس طرح کی، یا سورۃ اعلیٰ کا بھی نام لیا، کہ اس طرح کی صورتیں ہیں جو ان نمازوں میں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ اعلیٰ۔ سورۃ اعلیٰ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت اعلیٰ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ اعلیٰ ہے۔ مکی سورت ہے، اور یہاں سے سورتوں کا انداز بدل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے انسان کو جو ہے سمجھاتا ہے۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ کی اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، جمعے کے نماز میں سورۃ جمعہ اور منافقون کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن یہ اس کا ذکر جمعے کی نماز میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کا بھی ذکر ہے، اور عیدین کی نماز میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جماعت میں انہی صورتوں کا ہے۔ اسی طرح جو انسان کے وتر کی نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی نماز میں جب 3 رکعت وتر پڑھنی ہے نا، تو پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ کافرون، اور تیسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ احد۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی جب 3 رکعتیں پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ کافرون، اور تیسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، اگر کوئی انسان نماز کے اندر ان مسنون سورتوں کی بھی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو الگ سے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سورۃ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح تسبیح بیان کیجئے، الاعلیٰ جو کہ بلند ہے، اعلیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ، اس اللہ کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ اب یہاں پہ 2 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ کسی کا نام ہے، کوئی بھی، مثلا زید، بکر، خالد ہے، اب ایک اس کا مجسمہ ہے، ایک انسان ہے جو کہ جس کا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اور ایک اس کا نام ہے۔ اب خالد کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا، تو جس کا نام خالد ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے؟ نہیں، اس کو موت تو آنی ہے۔ جس کا نام شریف ہو، کیا لازمی ہے کہ وہ شرافت کا بہت بڑا پیکج ہو؟ جس کا نام افضل آ جائے، کیا لازم ہے کہ وہ سب سے بڑی فضیلت والا ہو؟ کوئی لازم نہیں ہے۔ تو انسانوں میں جو انسان ہے اس میں اسم اور مسمى، یعنی نام اور نام جس کا ہے، ان 2 کو الگ الگ کہا جاتا ہے کہ اسم ایک الگ چیز ہے اور مسمى جس کا وہ نام ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسم ایک معنوی چیز ہے، ایک ناؤن ہے، ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، اس کلمے کو ایک الگ سے حیثیت حاصل ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو کیا اس کا نام ہوتا ہے؟ کیا نام ہوتا ہے؟ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو ایک نام تجویز کر کے دیا جاتا ہے، اور یہ ناؤن جو ہے کتنے سوچ میں آتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک معنی ہے، لفظ ہے، نام، وہ اس پہ دیا جاتا ہے بچے کے لیے۔ تو انسانوں کے اندر اس کا اسم اور مسمى 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور اسم کے اندر، انسانی نام کے اندر جو اسم ہے یہ صفت سے خالی ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جس کا نام خالد ہے اس کے اندر صفت خلود نہیں ہونا، یہ لازم نہیں کہ صفت خلود اس میں ہو، نہیں ہوگی،
اس کا اس سے نام سے کوئی صفت سے تعلق نہیں ہے. جس کا نام اگر کسی کا نام جو ہے افضل ہے تو فضیلت والی صفت اس میں پایا جانا نام سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے. اگر کسی کا نام شریف ہے تو شرافت والی صفت اس میں جو ہے وہ پایا جانا اس سے اس کا کوئی نام کا تعلق نہیں ہے. کسی کا نام اکرم ہے تو اس کی کرم والی صفت اس میں پایا جانا یہ یعنی جب کسی انسان کا نام ہوتا ہے تو کسی کا نام خالد ہے تو خلود. اب جب نام رکھ دیا کسی انسان کا تو اس کا معنی وہ شخص بن گیا. اس کا معنی اب ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے بلکہ پہلے تھا جب وہ اکیلا لفظ تھا تب اس کا معنی ہے خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے, خالد ہمیشہ رہنے والا. لیکن جب وہ کسی کا نام بن گیا تو اب وہ ہمیشہ رہنے والا معنی اس کے اندر موجود نہیں ہے. خالد کون ہے بھائی؟ وہ ہے فلاں فلاں جس کا وہ نام ہے. اور ایسے بھی نام رکھے جاتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. مثلا کسی کا نام زید ہے, کیا معنی ہے زید؟ ویسے تو آپ کھینچ تانی کر کے بنا لیں گے کہ زید کا معنی جو ہے وہ زیادہ ہونے سے ہے, فلاں سے فلاں نکال لیں گے, لیکن حقیقت میں اس کا کوئی معنی نہیں. اس طرح کے اور بھی نام ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے. یہ ہے مخلوقات میں. اللہ کی جو ذات ہے, جو اللہ کی صفت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ کی صفات یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء اللہ سے الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی. جب آپ بولتے ہیں بسم اللہ, اللہ سے شروع کرتا ہوں, یعنی کہنا چاہیے تھا جبکہ کہا جاتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو نام آتا ہے کہ اللہ کا جو ناؤن ہے اس میں گرامی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں, اللہ تعالیٰ کی صفات میں. اللہ تعالیٰ اپنی صفات بمسمہ ہے. اللہ کی صفات اللہ سے الگ نہیں ہے, اللہ کے نام اللہ سے الگ نہیں ہے. تو بولا جاتا ہے سبح اسم ربک الاعلی. یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کی پاکی بیان کریں, نوٹ کریں, کہا اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کریں. اسم ربک وہ بھی نام ہے تو فرمایا اس نام کا رب کا جو نام ہے اس سے جو ہے اپنے رب کی جو ہے وہ بڑھائی بیان کیجئے, اس کی تسبیح بیان کیجئے. وہ رب جو اعلیٰ ہے, جو بلند ہے, اس رب کی جو ہے وہ تسبیح بیان کیجئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں موجود ہے کہ اسی آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا مفہوم جو ہے اسی آیت پہ عمل کرتے ہوئے یا اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے جو نماز میں دعا کی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی, یہاں اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور وہاں بیان کی جا رہی ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. باقی یہ ہے کہ ایک ویسے ضمناً بات بتا دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں کیا ان کے کوئی تاثرات ہوتے ہیں انسانوں پہ؟ کوئی تاثرات نہیں ہوتے, کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. شریعت کے اعتبار سے نام کے انسان پہ کوئی اثرات نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں جی یہ نام اس کا بڑا بھاری ہے اور اس کا نام بدل دو, اس کے نام کی وجہ سے اس پہ مصیبتیں آ رہی ہیں, یا اس کا نام اچھا ہے تو اس کی جو ہے وہ اچھائیاں کو اس کو نعمتیں مل جائیں گی. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کا ایسا نام رکھنا چاہیے کہ جس میں غلط معنی نہ آتا ہو, وہ اس لیے کہ جب اس کو پکارا جائے گا تو کم از کم اس کو برا نہ کہا جائے. جب اس کو پکارا جائے گا تو کم از کم کوئی ایسا لفظ نکلے جس کا معنی برا بن رہا ہوتا ہے. اس لیے نام ایسا رکھنا چاہیے جس کا اچھا معنی ہو, یا ایسا رکھنا چاہیے جس کا کوئی معنی نہ ہو. یہ ہے, یا اس سے انسان وہ ایک نظریہ مراد لیتا ہے. یعنی وہ ایک عربی کا شعر بھی ہے نا, احب الصالین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اس امید پہ کہ اللہ مجھے بھی نیک لوگوں کے اندر شمار کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المرء مع من احب, انسان ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے اس کی محبت ہوتی ہے. تو جن سے محبت ہوتی ہے نا, انسان ان کے ناموں سے بھی محبت کرتا ہے. اور وہ نیک لوگ, صحابہ اکرام, انبیاء علیہم السلام, نیک لوگ. آج کل نام چننے میں کوشش کی جاتی ہے خاص طور پہ خواتین کے نام میں کہ ایک انوکھا نام لے کے آؤ, یونیک نام لے کے آؤ جو دنیا میں کسی کا نہ ہو, جبکہ ایسا نہیں ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی اچھے کا نام رکھ لو. امہات المومنین ہیں, صحابیات ہیں, اس طرح کے نام رکھ لیے جائیں. جو تصور میں لایا جاتا ہے
کہ کوئی یونیک نام ہونا چاہیے، انوکھا نام ہونا چاہیے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسلامی اعتبار سے نام کا شخصیت پہ کوئی اثر نہیں ہے کہ یہ نام بھاری ہے یا یہ نام ہلکا ہے، صرف پکارنے میں اور بلانے میں احتیاط ہونی چاہیے کہ ایسا نام ہو جس کا اچھا معنی نکلتا ہو۔ کم از کم نام لے کے ہم کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کو اچھی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ کسی کا نام سالم ہے، چلو سالم کہہ کے سلامتی والا ایک دعا دی جائے یا فلاں کر لی جائے۔ اگر کسی کا نام ظالم رکھ دیا جائے، ظالم، تو جب ہم اسے پکاریں گے وہ ظالم، تو یہ اس کی مذمت ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے جو ہے یعنی نام وہ رکھنا چاہیے جس کے اندر کسی کے جو ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جابر نام رکھ سکتے ہیں، جابر نام رکھنا کوئی معنی نہیں، عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، لیکن اگر آپ کسی کو جابر کہیں گے، او جابر ادھر آؤ، تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کو جابر کہہ رہے ہو تو اس کے اندر تکبر آ جائے۔ ہاں اگر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں حق پہ جو ہے وہ طاقت میں ہوں، اس لحاظ سے جابر، تو مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف پکارنے کے اعتبار سے اس میں جو ہے وہ اچھے الفاظ سے پکارا جائے، اس لحاظ سے ہے۔ باقی نام سے بیماریاں آتی ہیں، نام سے اس کی تقدیریں اچھی ہوتی ہیں، نام سے اس کے کام برے اچھے ہوتے ہیں، ایسا کوئی شریعت میں تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ اعلیٰ پہ ہم چل رہے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی جو ہے وہ تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کے نام کی تسبیح کا معنی پاکی بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کا ہر عیب سے وہ پاک ہے، عظمت بیان کیجئے۔ وہ رب جو اعلیٰ ہے، الذی خلق فسوا، جس اللہ نے پیدا کیا اور صحیح سلامت جو ہے وہ بنایا، والذی قدر فہدا، یعنی الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور پھر انسان کو ایسا صحیح بنایا۔ اگر انسان کا ایک ہاتھ اس کے سر پہ لگا دیا جاتا اور ایک پاؤں جو اس کی سائیڈ پہ لگا دیا جاتا تو کیا کرتا؟ ایک پاؤں رائٹ پہ ہوتا، ایک پاؤں لیفٹ کے ہوتا، ایک ہاتھ اوپر ہوتا، ایک ہاتھ نیچے ہوتا، تو کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے سب جانوروں کو پیدا کیا، 2 ہاتھ 2 ٹانگیں دی، لیکن ان کا چہرہ نیچے کر دیا کہ وہ نیچے جھک کر جو ہے وہ 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے سیدھا کر دیا، ہاتھ اس کے جو ہے وہ فارغ کر دیے۔ ایک انگلی کو ذرا دیکھ لیجئے، یہ شہادت کی انگلی کو ان لوگوں سے پوچھے جن کی انگلی شہادت کی میں تکلیف ہو جاتی ہے، پھر دیکھیں کہ زندگی کے معاملات کیسے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا زخمی ہو جائے اس انگلی پہ، زخم ہو دیجئے تو آپ کہیں یار میرے لیے تو مصیبت ہو گئی ہے، میں اس انگلی کے بغیر کیسے کروں، نہ یہ کر سکتا ہوں، نہ کسی کو پکڑ سکتا ہوں، نہ لکھ سکتا ہوں، نہ یہ نہ وہ نہ۔ تو الغرض یہ ہے، اگر اس انگلی پہ جو ہے پٹی لگا دیجئے یا ایک کپڑا جو ہے لپیٹ دیجئے کہ اس انگلی کو آپ نے یوز نہیں کرنا ہے، تو پھر دیکھیے کام کیسے ہو جاتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا فسوا، کہ باقی مخلوقات کو بھی اللہ نے بنا کے صحیح کیا ہے، اور انسان کو جو ایک ایسی شکل دی ہے جیسے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا والذی قدر فہدا، اور وہ اللہ یعنی اس اللہ کی تسبیح بیان کیجئے جس نے انسان کو، جس نے پیدا کیا سب چیزوں کو اور ان کو صحیح برابر کیا جو ان کے لائق تھا، اور وہ ذات جس نے اندازہ کیا، قدر فہدا، یعنی اندازہ کر کے ٹھیک ٹھیک ہر چیز کو اس طرح رہنمائی دی۔ جانور کو سکھایا اس نے کیسے کھانا کھانا ہے، بچے کو دودھ پلانا سکھایا، انسان کو جو ہے اس کا بولنا سکھایا، یہ ہے اس کی ہدایت۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ رب اور وہ اعلیٰ جو اس مرعا تمہارے لیے گھاس زمین سے وہ چارہ نکالتا ہے جو تمہارے جانور کھاتے ہیں، یعنی ان جانوروں کی بنیاد پہ انسان کی بہت بڑی زندگی کا سہارا ہے وہ رب۔ یہ ساری صفات رب کی آ رہی ہیں، الاعلی الذی خلق والذی قدر والذی اخرج فجعلہ غثاء نحوا، اور پھر اس چارے کو سبز کو نکالتا ہے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ خشک کر کے سیاہ جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ وہی جو گھاس جو ہری بھری ہوتی ہے وہ خشک ہو کے جو سیاہ اور کوڑا بن جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رب کی تسبیحات ہیں۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، فَلَا تَنْسَى، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ آپ کو یہ چیز سکھا رہا ہے، آپ اس پہ جو ہے کبھی آپ نہیں بھولیں گے۔ فَلَا تَنْسَى اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ نے چاہا، یعنی اللہ اگر نے چاہا کہ کوئی آیت جو ہے اتنے ٹائم کے لیے تھی، اس کا ٹائم ڈوریشن پوری ہوئی اور وہ آیت منسوخ ہو گئی، تو اللہ اپنے نبی کی ذہن سے بھی اس کو جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، کیونکہ وہ جانتا ہے سب کچھ پوشیدہ کو بھی
اور ظاہر کو بھی، جہر کو بھی جانتا ہے اور مخفی کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو آسانی کی طرف جو ہے وہ لگا رہے ہیں، یعنی ہم آپ کو آسانیاں آپ کے لیے جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت جو ہے وہ فائدہ اگر دے تو نصیحت کیجئے۔ ان نفعت الذکرى، یعنی اگر فائدہ دے۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں آگے جملہ پورا اس طرح بنتا ہے کہ نصیحت کیجئے، فائدہ دے یا نہ دے، آپ پھر بھی جو ہے وہ نصیحت کرتے رہیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اس لیے کہ جو ڈرتا ہے وہ نصیحت جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہی نصیحت والی باتوں سے دور ہوتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ بدبخت جو اس بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، اور جب اس آگ اور جہنم میں داخل ہو جائے گا تو ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اسے وہاں پہ کوئی زندگی موت ہوگی اور نہ وہاں پہ زندگی ہوگی۔ یعنی اتنی آگ، اتنی گرمائش اس میں ہوگی۔ یہ جو جہنم کی آگ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم کی روایت میں فرمایا ہے کہ وہ جو جہنم کی آگ یا دنیا کی آگ ہے، اس جہنم کی آگ کو اگر 70 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ دنیا کی آگ اس کا جو ہے وہ 70%، یعنی 70واں حصہ ہے، 70 میں سے ایک حصہ ہے، جو باقی 69 حصے ہیں اس سے زیادہ تیز وہ جہنم کی آگ ہے۔ وہ جہنم میں جا کے جلنے سڑنے کے لیے وہ آگ کافی تھی، لیکن وہاں موت نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگا، اس لیے نہ وہاں موت ہوگی اور نہ وہاں پہ زندگی ہوگی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک صاف کر لیا، جس نے اپنا جو ہے وہ تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا گناہوں سے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا یا عبادت کرتا رہا، وہ ہے کامیاب ہونے والا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگو تم بجائے اس بات کو ماننے کے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور آخرت خیر ہے، بہتر ہے، بھلائی والی ہے، اور ابقیٰ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، فرمایا یہ سب کچھ باتیں، یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے صحیفوں میں بھی آ چکی ہوئی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، یہ سب باتیں ہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ایسے آئی ہوئی ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ بھی صحیفے نازل فرمائے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور صحیفے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہوئے ہیں۔ جیسے فرمائے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کے علاوہ بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ معنی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات کی کتاب ہی کو صحیفے کہا گیا ہو، یہ دونوں معنی اس میں مراد لیے گئے ہیں۔ اس سورت اعلیٰ کا، پوری سورت کا اگر ایک جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے انسان اپنے رب کی تعریف کرتا رہے، اپنے رب کی پاکیزی بیان کر، کیونکہ وہی رب ہے، اسی کی طرف سے تیرے لیے نصیحت ہے، اس کی باتوں سے نصیحت پکڑ، اسی نے اس کائنات کو صحیح طرح بنایا ہے اور وہ ہر چیز کو جو ہے وہ جانتا ہے۔ جو انسان ڈرتا ہے وہ نصیحت پکڑتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا ہے اس کا انجام پھر جہنم ہے۔ اور لوگوں تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، اس کو چھوڑ کے آخرت کو دے لو اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ یہ ہے اس سورت کی جو ہے وہ خلاصہ اور نصیحت ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت غاشیہ ہے۔ سورت غاشیہ یہ بھی جو ہے وہ مکی سورت ہے۔ آج کل کے جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے، جو بھی ہمارے مسجد کے ائمہ حضرات ہیں یا جو بھی ہمارے خطیب حضرات ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں یا یہ جو مسنون قراءات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ ہم ان قراءات کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ سستی کر دیتے ہیں، اور وہ چیز جو اتنی لمبی نہیں چاہیے ہوتی اس کو لمبا کر دیتی ہیں۔ مثلا جمعے کا خطبہ یہ لمبا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، مختصر ہو، چاہے آپ 5 منٹ کا خطبہ دے دیں کافی ہے، 10 منٹ کا دے دیں کافی ہے، بہت بڑا خطبہ دے دیں آدھے گھنٹے کا دے دیں۔ یہ 2 گھنٹے اور 1.5 گھنٹہ اور پورا گھنٹہ خطبہ دینا، یہ کون سا کوئی مذہب اسلام ہے؟
بہرحال بچا جائے۔ دوسری طرف سے قرآن مجید کی جب پڑھنا ہوتا ہے تو آ کے جو ہے وہ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں، مثلا سورۃ اعلیٰ کو فذکر ان نفعت الذکریٰ سے اذکر من، یعنی چند آیات آخری جو ہیں، یا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آخری 2 لائنیں سورۃ اعلیٰ کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آخری چند آیتیں جو سورۃ غاشیہ کی پڑھ لیتے ہیں، اور اللہ اکبر۔ اور بہت سے ایسے قاری حضرات کو دیکھا گیا ہے جو اپنی نمازوں میں ان صورتوں کے پڑھنے کا کوئی دھیان ہی نہیں دیتے، اور ان کے لیے ٹھیک ہے بھئی کسی بھی جگہ سے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جمعے کی نماز چونکہ مسجد میں ہوتی ہے اور جمعے کی نماز باقاعدہ جماعت سے ہوتی ہے، جمعے کی نماز الگ تو ہوتی نہیں ہے، کوئی انسان گھر میں اکیلا پڑھ رہا ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، عورت گھر میں اکیلی پڑھ رہی تو ظہر کی نماز پڑھے گی، لیکن اگر جمعے کی نماز پڑھی جا رہی ہے، گھر میں بھی اگر زیادہ لوگ ہوں، مسجد میں پہنچنے کی پابندیاں ہوں جیسے کہ آج کل ہوتا رہا ہے، تو جمعے کی جماعت کرائی جا سکتی ہے، اور اس جماعت میں اگر امام کو چاہیے اگر اس کو آتی ہیں تو پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پوری پڑھنی چاہیے۔ سورۃ غاشیہ کا معنی ہے ڈھانپنے والی چیز، اور اس سے بھی جو ہے وہ قیامت کا دن مراد ہے، اور قیامت کا دن ہے، اور یہ سورۃ بھی مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس خبر پہنچی ہے، حدیث خبر، الغاشیہ ڈھانپنے والی، چھپا لے گی، جو سب چیزیں کو جو ہے اپنے انڈر میں لے لے گی، وہ ہے غاشیہ، جو ہر چیز کو جو ہے وہ چھپا لے گی۔ قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی، کیا خبر پہنچی ہے اس دن کی؟ اس دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اس دن بڑے ڈرے ہوئے، جھکے ہوئے، ذلت امیز۔ یہاں خاشعہ کا معنی خشوع جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خشوع ہے جو انسان تذلیل اور ذلت میں جو ہے وہ جھکا ہوا ہوگا۔ کچھ چہرے اس دن جو ہے وہ جن پہ ذلت چھائی ہوگی، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی ایسے کام کرتے رہے جو دین کے کام نہیں تھے، یا دین کے اندر ایسے کام کرتے رہے جو دین تھا ہی نہیں۔ ایسے چہرے کچھ ہوں گے تصلا نارا حامیہ، لیکن اس گرم اور دہکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہوں گے۔ تسقا من عین آنیہ، وہاں انہیں گرم پانی جو ہے وہ پلایا جا رہا ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، وہاں انہیں کھانا جو ہے سوائے کانٹے دار درختوں کے علاوہ انہیں کچھ کھانا نہیں ملے گا، اور وہ کھانا ایسا ہوگا لا یسمن، نہ ہی وہ کوئی انسان کے جسم میں موٹاپا کرے گا، یعنی نہ ہی کوئی جسم کو بڑھائے گا، اور نہ ہی کوئی وہ بھوک میں کفایت کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے نرم، بڑے اسودہ حال ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، اس بلند جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس جنت میں کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو بیہودہ یا لغویات میں سے ہوں، فیہا عین جاریہ، وہاں اس جنت میں چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں جو ہے وہ بڑے بڑے تخت جو ہے وہ لگے ہوئے ہوں گے، اونچے اونچے تخت، مرفوعہ اونچے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے پانی پینے والے برتن وہ رکھے ہوئے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور اس میں جو ہے ایک تکیے جو ہے وہ لائنوں میں جو ہے وہ لگے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور اس میں مخمل کی یعنی وہ اس کی ریشم کی اور مخمل کی جو مسندیں وہ بچھی ہوئی ہوں گی۔ یہ ہوگا ان لوگوں کا انجام جن کے وجوہ ناعمہ ہیں، اور جو وجوہ خاشعہ ہوں گے ان کے لیے جہنم ہوگی۔ یہ اس غاشیہ یعنی قیامت کے دن کے حالات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان کے فرمایا کہ اس قیامت کو کیوں نہیں اس سے جو ہے وہ غور کرتے ہو، اور پھر غور کرنے کی دوسری چیز فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں غور کر لو، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات تمہارے لیے کیسی کیسی بنائی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا دیکھتے نہیں ہیں الى الابل، اس اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی جاندار جانور ہیں ان جانوروں کے اندر ابل، اونٹ جو ہے اس کی ایک انوکھی طبیعت ہے، ایک انوکھا انداز ہے۔ ایک وقت میں اونٹ جو ہے وہ 40 گیلن کے قریب پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے، اور کتنے دن تک پانی کھائے پیے بغیر گزارا کر لیتا ہے، لمبے لمبے سفر پہ جو ہے وہ بوجھ لے کے جو ہے وہ چل لیتا ہے، 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جو ہے وہ جاتا ہے۔ اور یہ اونٹ جو ہے یعنی اس کی بہت ساری صفات ہیں، یہ ایک جیسے سمندر کے اندر کشتیاں ہیں تو یہ ایک ریگستان کی بہت بڑی کشتی ہے جو اونٹ کی شکل میں، بڑی خوبیاں ہیں۔ اب یہ صرف اور صرف اگر اس کی خوبیاں ذکر کی جائیں اونٹ کی تو یہ ایک بڑا غیرت مند جانور ہے، بڑا غیور جانور ہے۔
اور یہ جانور کے اندر وہ صفت محبت بھی بہت زیادہ ہے اور دشمنی کی صفت بھی بہت زیادہ ہے. اللہ نے اس کو بڑی لمبی عمر 50 سال کا یہ اونٹ رہتا ہے, بڑی لمبی عمر اسے جو ہے وہ ملتی ہے اور بڑی طاقت میں یہ بڑا مشہور جانور ہے. اور اللہ نے اس کو تابع بھی اتنا کیا ہوا ہے کہ اس کا ایک چھوٹی سی چونٹی بھی اگر اس کی رسی لے کے چل پڑے تو یہ اس کے پیچھے بھی جو ہے چل پڑتا ہے. بہت ساری خوبیاں ہیں. تو اللہ یہ جیسے میں نے پیچھے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کائنات پہ غور کرنے کے لیے انسان کو بتاتا ہے نا, تو انسان میں سے جو سب سے چھوٹے ذہن والا انسان ہے, اللہ اس کی عقل کو سامنے رکھ کے چیزوں کو سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا وہ اللہ جس نے تمہیں ایٹم بنانا سکھا دیا. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتاتا ہے جو ہر ایک انسان سمجھ لگے. زمین و آسمان کیسے بنا, دن اور رات کیسے آ رہے ہیں, سورج اور چاند کیسے چل رہے ہیں, یہ جانور اللہ نے تمہارے لیے یہ پھل عطا فرمائے, تمہیں جو انگور دیے, کھجوریں دی, اسی طرح اور بہت سے پھل اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے. یعنی وہ مثالیں دی جاتی ہیں جسے ہر ایک انسان اپنی عقل کے حساب سے سمجھ سکتا ہو. تو اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے. والى السماء كيف رفعت, اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند کیا ہوا ہے, بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہوا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پہ کیسے نصب کیا ہوا ہے. کتنے بڑے بڑے پہاڑ, کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرح کے اس طرح کے بڑے پہاڑ بنا کے دکھا دے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ کس طرح کر کے جو ہے وہ بچھا دیا ہے, برابر کر دیا ہے. کوئی ہے کہ اس طرح اور بنا سکتا ہے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں. انما انت مذکر, آپ کی ڈیوٹی صرف نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہے, یعنی آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ دار زبردستی کھینچ کر لانے والے نہیں ہیں. الا من تولی وکفر, پس جو انسان, جس انسان نے منہ پھرا اور کفر کیا, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, اللہ اسے بہت بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم, سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر بے شک سب کا حساب لینا یہ ہمارے ذمہ ہے. یہ ہے وہ اللہ, اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات, اور یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو لے کے آنا. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جن کے چہرے اس دن ناعمہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے اگلی سورت سورت فجر ہے. سورت فجر بھی, اس میں ایک لفظ فجر سے اس کا نام ہے, اور یہ سورت فجر بھی مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر بھی انداز نصیحت کا ہی ہے کہ اس کائنات کے اوپر غور کریں, اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اوپر غور کرنے کے بعد نصیحت پکڑی جائے. یاد رکھ لیں عربی زبان میں جو فا سے کھلنے والے یعنی شروع ہونے والے جو الفاظ ہیں نا, فجر, فطر, فرح, فوز, یہ جو فا سے شروع ہوتے ہیں نا, ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز بند کا کھل جانا. فطر کا معنی وہ بھی ہے جیسے فجرہ, فجرہ کا معنی کسی چیز کا یوں پھٹ جانا. فرح کا معنی جس کے لیے خوشی یوں کھل جائے. فتح کا معنی بھی یوں کھلنا ہے. تو یہ الفاظ جو عربی میں ورب فا سے شروع ہوتے ہیں وہ اس تمام معنوں میں کر کے مل جل کے جو ہے وہ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر, قسم فجر کی. اب اس فجر سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہ فجر کا ٹائم ہے, جس ٹائم صبح طلوع ہوتی ہے اور فجر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, جس سے جو ہے یعنی یہ دن شروع ہوتا ہے یا فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت یا اس کیفیت کی قسم اٹھا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں سے جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کائنات کی چیزوں کو بڑا کرنے کے لیے فرماتا ہے. اور فجر یہ ایک بہت بڑا ایک ٹائم ہے کہ جس میں اندھیروں کو پھاڑ کے روشنی جو ہے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے. فجر یعنی جو اس ٹائم ہے, عموماً اس کو اگر ہم لغت میں دیکھتے ہیں تو دو طرح کی فجر ہے, جس ایک صبح صادق کہا جاتا ہے اور ایک صبح کاذب کہا جاتا ہے. اگر مشرق والی سائڈ پہ رات کو دیکھیں, مشرق والی سائڈ پہ تو جب اندھیرا ہوتا ہے تو اندھیرے سے آہستہ ایک سیدھی لائن روشنی کی نکلتی ہے, اس کو جو ہے وہ صبح کاذب کہا جاتا ہے. یہ روشنی کی لائن اوپر جا کے یوں آسمان پہ پھیل جاتی ہے, وہ جب پھیلتی ہے تو وہاں سے صبح صادق ہوتی ہے, اور یہاں سے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور یہاں آ کے روزہ بند ہوتا ہے. اس ٹائم پہ یہ دلیل ہوتی ہے کہ ابھی رات کا اندھیرا پھٹ چکا ہے اور فجر یہاں سے طلوع ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ٹائم کی قسم اٹھا رہا ہے.
ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کا اس میں بھی اتفاق ہے کہ اس سے وہ 10 راتیں مراد ہیں جو کہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ رمضان کے دن جو ہیں ان میں عبادت روزہ افضل ہے، اور یہ ذوالحجہ کے جو ہے یہ 10 راتیں ہیں اور 10 دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذوالحجہ کے دن ہیں، ان میں عبادت کرنا اتنی فضیلت رکھتی ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ذوالحجہ کے پہلے دن یعنی بڑی عید سے پہلے کے 9 دن جو بنتے ہیں، 10ویں دن تو عید بن جاتی ہے، یہ جو 9 دن ہے فرمایا ان دنوں میں نیک اعمال جو ہے باقی دنوں میں کیا ہوا عمل کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر باقی دنوں میں کسی نے جہاد کیا ہو اور ان دنوں میں اس کا عمل برابر نہیں ہو سکتا، فرمایا نہیں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِمَالِهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، ہاں وہ بندہ جو اپنی جان اپنا مال سب کچھ لے کے اللہ کے راستے میں نکل گیا ہو اور واپس نہ اس کا مال آیا نہ جان آئی، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اس انسان کا عمل تو زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور انسان کا عمل ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، فرمایا فجر کی قسم ہے اور ان 10 راتوں کی قسم ہے ذوالحجہ کی، والشفع والوتر، شفع کہتے ہیں ہر وہ چیز جو دو ہوتے ہیں، جوڑا ہوتا ہے۔ اب جو ہمارے فگر ہیں، گنتی ہیں، ان کو 2 ہے، ایک کو بولا جاتا ہے جفت اور ایک کو بولا جاتا ہے طاق، یعنی جس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ وتر ہے، 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 13 ہے، تو ان کو بولا جاتا ہے کہ یہ جو ہے عدد یا یہ جو فگر ہے یہ طاق ہے، اور جن کا جوڑا ہوتا ہے 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، تو اس طرح کی ہر چیز کائنات میں یا شفع ہے یا وتر ہے، ہر کائنات کی چیز ایک جوڑا ہے، ڈبل ہے یا سنگل ہے، اور کہتے ہیں نا یہ کمپیوٹر کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں نا 0 1 0 1 0 0، جو لوگ میتھمیٹک کو جانتے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ ہر چیز کی بیسک لینگویج جو ہے، یعنی یہ جتنا بھی میتھمیٹک جتنا بھی ریاضیات کا نظام چل رہا ہے یہ 0 اور 1 پہ چل رہا ہے، 1 0 1 0، یا 1 ہے یا 0، یا 1 ہے یا 0 ہے، یس ہے یا نو ہے، تو کائنات کی ہر چیز جو ہے یا شفع ہے یا وتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشفع والوتر، کہ قسم ہے اس شفع کی اور قسم ہے اس وتر کی، واللیل اذا یسر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے رات کی، اللہ اکبر، اذا یسر، جب وہ جانے لگے، فجر طلوع ہوتی ہے نا تو رات جا رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمام چیزوں کی قسم ہے۔ کس بات پہ قسم ہے وہ آگے چل کے بتایا جائے گا، ایک ہوتا ہے قسم اور ایک ہوتا ہے کس بات پہ قسم اٹھائی جا رہی وہ آگے ہے۔ واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر، هل فی ذالک، کیا ہے اس کے اندر، کیا اس کے اندر عقل والے کے لیے کیا یہ قسم کافی نہیں ہے؟ هل فی ذالک قسم، کیا اس کے اندر یہ جو قسم ہے لذی حجر، حجر والے کے لیے، حجر کہتے ہیں بند، کسی چیز کو کلوز کر دینا، لذی کلوزنگ والے کے لیے کیا یہ قسم کافی نہیں ہے؟ یا اس کا معنی کیا گیا کہ عقل والے کے لیے، یہ عقل جس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ جو عربی لوگ سر کے اوپر وہ ایک کالیا سا رسا سا رکھتے ہیں گول سا، اس کو بھی عقال بولا جاتا ہے، اور اونٹ جو بڑا جانور ہے عرب کا، جب اس کو باندھا جاتا تھا تو اس کے گھٹنے کے اوپر جو چیز باندھی جاتی ہے اس کو بھی بولا جاتا ہے عقال، عقال یا عقال، ابھی اس کو جو ہے وہ قاف کو وہ اکثر نئی عربک میں ذرا گاف سے کنورٹ کر دیتے ہیں تو عقال۔ تو یہ جو عقل ہے یہ انسان کی اس سے وہ کون سی سوچ ہے یا کون سی وہ صفت ہے انسان کی جس کے اوپر عقل بولا گیا۔ اس عقل کے اوپر صفت عقل پہ عقل اس لیے بولا گیا کہ یہ انسان کو پکڑ کے رکھتی ہے، انسان کو بند کر کے رکھتی، ورنہ انسان تو جس میں عقل نہ ہو وہ چھری اٹھائے اپنے آپ کو مار دے، اس کو مار دے، اس کو مار دے، جانور کو مار دے، عقل ہی نہیں ہے۔ تو جس کی عقل نہیں ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نہ اس کو صحیح کا پتہ نہ غلط کا پتہ، وہ جائے اور اوپر سے چھلانگ لگا کے نیچے گر جائے، کیا پتہ ہے؟ تو یہ عقل ہوتی ہے جو انسان کو باندھتی ہے، باندھ کے رکھتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ بولا گیا کہ یہ عقل جیسے باندھنے والی چیز ہے، اس کو اس آیت میں حجر سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی ہے فجر کی، لیال عشر کی، شفع اور وتر کی، اور لیل رات کی، کیا یہ قسم کافی نہیں ہے سمجھنے والوں کے لیے؟ بالکل کافی ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں بات مانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی قسم کا مقسم علیہ ذکر نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے
اور تھوڑا سا بات کو بڑا کیا اور فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ ان کا انجام کیا کیا؟ قوم عاد جو ہے یہ بہت بڑی قوم گزری ہوئی ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، ان کا انجام تیرے رب نے کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے ستون یعنی ارم ذات العماد بڑے بڑے ستونوں والے تھے، یعنی ان کی قامت ایسی تھی قوم عاد کی، اتنے بڑے لمبے تھے کہ جیسے کھجور کی طرح لمبائی ہوتی ہے، بڑے بڑے ان کی جو ہے وہ قامت تھی۔ آج کل وہ ایک نیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو قوم عاد یا اس طرح کے زمانے کی وہ ان کے پرانی جو کھنڈرات ہیں اگر کسی نے جا کے دیکھے ہیں یا اس کی پکچر جو ہے وہ دیکھی جائے تو ان کے جو سیڑھیاں ہیں نا جس پہ ایک قدم رکھ کے اگلا اگلا چڑھتے تھے، وہ ایک سیڑھی جو ہے نا میرا خیال یہ ہے کہ آج کل کے حساب سے وہ 20 فٹ کی ایک سیڑھی ہے، یعنی انسان 3 کھڑے ہو جائیں تو وہ ایک سیڑھی کے برابر آتے ہیں، اتنی یہ قامت لمبی تھی۔ کھجوروں کے تنے اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ کے باہر رکھ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب تباہ کیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح کر کے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے جو ہے وہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو بڑے بڑے ستونوں والے قوم عاد تھی اس کا انجام تیرے رب نے کیا کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس طرح کی قوم کبھی پیدا نہیں کی گئی، بڑی طاقتور قوم تھی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور وہ قوم سمود جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر کے پتھروں کے اندر سرنگیں بنا کے بڑے بڑے گھر بنا لیے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون کا انجام کیا ہوا جو اوتاد والا تھا۔ اوتاد وتد کی جمع ہے میخیں لگانا، اس دور میں بڑا انسان ہوتا تھا نا اس کو یہ بھی کہا جاتا تھا بڑے کیلوں والا ہے، بڑے میخوں والا ہے، یعنی اس جب کہیں سفر کرتا ہے تو اس کی فوج کے اتنے زیادہ خیمے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ خیمے ہوتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے جاتے ہیں تو پیچھے میخیں میخیں میخیں، یعنی وہ کیل کیل ہی لگے ہوتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک فرعون ذی الاوتاد جو بڑے لشکر والا فرعون تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ سرکشی کی تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور اس میں جو ہے انہوں نے فساد جو ہے وہ زیادہ کیا، فساد کیا بجائے اس کے ماننے کے فساد مچائے رکھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو آخر میں تیرے رب کے عذاب کا کوڑا ان پہ اوپر جو ہے وہ آ کے برسا۔ سورت کی ترتیب کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور فرمایا کہ یہ قسم بہت بڑی ہے، ذرا پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لو کوئی انکار کرنے سے پہلے۔ یہ قسم اس بات میں اٹھائی گئی ہے ان ربک لبالمرصاد، قسم ہے اس بات کی کہ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب بے شک جو ہے وہ گھات میں، یعنی جیسے کوئی ہوتا ہے نا کوئی فوج ہوتی ہے تو وہ اپنے دشمن کے لیے چھپ کے بیٹھی ہوتی ہے کہ دشمن اس سے نکل نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جو ہے مرصاد میں ہے، یعنی اس گھات میں کوئی چیز اس کی جو ہے وہ اس کے پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَى، لیکن انسان پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اور انسان پھر بھی جو ہے وہ ناشکرا ہے، انسان پھر بھی جو ہے کوتاہیاں کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کو جب اللہ تعالیٰ جو ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے یا آزماتا ہے اس طرح کہ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہہ دیتا ہے میرے رب نے جو ہے وہ مجھے عزت دے دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں اور سمجھ لیتا ہے بس میں بڑا بن گیا، اب عبادت شبادت بھول گیا، اور اسے نعمتیں ملتی ہیں، کہتا ہے میرے رب نے یہاں پہ مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو آگے بھی بہت کچھ دے گا، رب مجھ سے پیار کرتا ہے اسی لیے تو مجھے اتنا کچھ دے رہا ہے، یعنی اسی پہ جو ہے اترانے لگ جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر اس کو دوسرے طریقے سے آزماتا ہے فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے جو ہے وہ مجھے رسوا کر دیا، میرے رب نے میرے ساتھ برا کر دیا۔ یاد رکھ لیں دنیا کے اندر کسی کا مالدار ہونا، کسی کا نعمتوں والا ہونا یا کسی کا فقیر اور غریب ہونا یہ کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کسی کا بڑا ہونا اور دنیا کے اندر کسی کا چھوٹا ہونا یہ اس کے کامیاب اور ناکام ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جنت میں پہلے جانے والے فقراء اور غریب لوگ ہوں گے، جنت میں پہلے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو کمزور لوگ تھے دنیا میں۔ اس لیے دنیا کا مال و دولت اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، بلکہ وہ انسان ہے کہ جو انسان تقوی میں اور نیکی میں آگے جو ہے وہ بڑا ہوا ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں جیسے تم سمجھتے ہو، بل لا تکرمون الیتیم،
تم تو یتیم کا جو ہے اکرام نہیں کرتے ہو، یتیم کو جو ہے وہ یعنی عزت نہیں دیتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانا کھلانے پہ جو ہے وہ ابھارتے اور ترغیب نہیں دیتے ہو، وتأکلون التراث اکلا لما، وتأکلون اور تم کھاتے ہو التراث وراثت کو، اکل لما سمیٹ کے، چاہتے ہو وارث اکیلا میں بن جاؤں، میرے بہن بھائی جو ہیں وہ سب کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہو ان کے حصے جو ہے وہ ہڑپ جاتے ہو، یا بھائی کوشش کرتے ہیں بہنوں کا حصہ جو ہے کسی طریقے سے جو ہے وہ لے جائیں اور بہنوں کو کچھ جو ہے وہ نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم کتنی زیادہ جو ہے وہ مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی یہ کامیابی نہیں ہے۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب قیامت میں میدان میں آئے گا اور فرشتے صفوں صفوں میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اس میدان حشر میں جہنم کو بھی فرشتے جو ہے وہ 70,000 فرشتے، 70,000 لگامیں جو ہیں، ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کے جو ہے اس میدان حشر میں لا کے دکھایا جائے گا، جس کو نیک لوگ بھی دیکھیں گے اور برے لوگ بھی دیکھیں گے۔ برے لوگ جو ہے اس میں ڈریں گے اور نیک لوگ اس سے بچنے کی جو ہے وہ خوشی کریں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان، تب اس دن جا کے انسان نصیحت پکڑے گا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اس دن کی نصیحت اسے کہاں فائدہ دے گی؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن کہے گا ہائے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ اعمال کیے ہوتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے اس عذاب کی طرح کا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی اس باندھنے اور پکڑنے کی طرح بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے۔ لیکن کچھ نیک لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو مطمئنہ جان ہے، رب کے آگے جھکنے والا نفس ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اسے کہا جائے گا لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی اور خوشی، راضی ہو کے خوشی ہو کے تجھے جو ہے مرضیہ، تجھے خوش کیا جائے گا۔ فادخلی فی عبادی، جاؤ، اللہ نے فرمایا میرے خالص بندوں میں داخل ہو جا، اور اسے کہا جائے گا وادخلی جنتی، اور جاؤ میری جنت میں جو ہے وہ داخل ہو جا۔ یہ والا کلام یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ فرشتے قیامت والے دن کہیں گے، یا یہ فرشتے اس وقت کہتے ہیں جب نیک بندے کی روح دنیا میں نکالی جاتی ہے، تو اس وقت فرشتے اس کو جو ہے یہ کلام کہتے ہیں۔ برحق اس کے بارے میں دونوں رائے جو ہے وہ موجود ہیں، قیامت والے دن بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح انسان کی جب روح نکالی جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت بلد، اور صورت بلد سے مراد یعنی بلد کا معنی ہے شہر، اور اس سے وہ شہر مراد ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مکہ مکرمہ وہ شہر مراد ہے۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اس کے معانی کے اندر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے، وہی یعنی قیامت کے دن کا تذکرہ، جنت اور جہنم کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف انداز میں اس کی تاکیدیں کرتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو عربوں کے لیے معجز تھے، معجزہ تھے، ایک انوکھے الفاظ کے اندر انوکھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، لام زائدہ ہے، قسم ہے اس شہر کی، بہذا البلد، اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، آپ اس مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں، یا آپ اس میں اس کو جو ہے حل بہذا البلد، یعنی اس کا جو لفظی معنی بنتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس شہر میں حل ہیں، رہنے والے ہیں۔ ایک اس کا معنی اور بھی لیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں جو اس شہر کو حلال کریں گے۔ حلال کا کیا معنی ہے؟ مکہ مکرمہ کو حرمت والا شہر کہا جاتا ہے۔ حرام لفظ جو ہے یہ ایک حرام وہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ کھانا حلال ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ ایک اور چیز ہے۔ ایک حرام جو لفظ احترام سے نکلا ہوا ہے، اور حرام کو بھی حرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچنا اللہ تعالیٰ کے لیے احترام ہوتا ہے۔
تو مسجد حرام اللہ کا گھر ہے اور مکہ مکرمہ کو حرم کہا جاتا ہے. وہ حرم جو ہے وہ احترام سے نکلا ہوا ہے. اور اس سے ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس حرم کے اندر لڑائی کرنا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے کوئی درخت کاٹنا، کوئی پودا کاٹنا، حتیٰ کہ اس میں کوئی چونٹی مارنا، وہ بھی جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو آ کے فتح کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ مکہ کے اندر اس میں لڑائی حلال ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے آخری خطبے کے اندر، لوگوں یہ مکہ حرام ہے، یعنی اس کی حرمت باقی ہے قیامت تک، اور کوئی انسان یہ دلیل نہ لے لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہے اس کو حلال کیا تھا، یعنی تھوڑے ٹائم کے لیے اس میں لڑائی کو جائز کیا تھا. فرمایا وہ ٹائم ختم ہو گیا، اس کی حرمت اسی طرح باقی آ گئی جس طرح کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے اس کو جو ہے وہ حرمت والا جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے. تو یاد رکھ لیں کہ یہ ہے شہر، تو وہ انت حلم بہذا البلد، یعنی ایک وقت آئے گا کہ آپ اس شہر کو لڑائی کے لیے کچھ ٹائم کے لیے حلال کریں گے. یہ ایک معنی لیا گیا ہے، لیکن واللہ علم زیادہ معنی اس کا یہی ہے کہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، قسم ہے اس بات شہر کی، اور آپ اس شہر کے رہنے والوں میں سے ہیں، آپ اس شہر کے جو ہے وہ باسی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے جنم دینے والے کی اور جو جنم دیا جاتا ہے. جتنے بھی یہ مخلوقات پیدا ہوئی، جتنے بھی یعنی ایک مخلوق سے دوسری مخلوق جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ایک قسم انسان کا باپ اور انسان آگے مولود اور والد، سب کی قسم ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو جو ہے وہ ایک مشکل اور مشقت میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے تو آزادی دے گی عیاشی کرنے کے لیے اور دنیا میں رہنے کے لیے پیدا کیا، نہیں، اس کو ایک مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، اور انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے کہتا ہے میرے اوپر کوئی قادر نہیں ہے، اور جا کے جو ہے وہ پھرتا ہے اور بہت کچھ مال جو ہے وہ اڑا دیتا ہے. یعنی یقول اہلکت، یعنی خرچ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے بہت بڑے مال کو، سمجھتا ہے مجھے جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے وہ اسی کے کنٹرول میں ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور اس کے 2 ہونٹ نہیں دیے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ہم نے اسے 2 راستے نہیں دکھا دیے ہیں. اس لیے انسان یہ مت سمجھ کہ میں بالکل آزاد ہوں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ انسان جو ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ کر کے ایک بہت بڑی گھاٹی میں جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، ایک بہت بڑی کھائی میں جو ہے وہ جا رہا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ کو کیا پتا کہ عقبہ کیا ہے؟ یعنی یہ گھاٹی کیا ہے جس میں انسان کو جو ہے وہ نہیں جا رہا، جبکہ جس میں انسان کو جانا چاہیے. یعنی انسان کو کبد اور مشکل میں پیدا کیا گیا ہے، اور انسان مت سمجھے کہ میں بالکل آزاد ہوں، اسے چاہیے کہ ایک گھاٹی میں اسے جو ہے وہ جانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا. یتیما ذا مقربہ، یتیم کو اور رشتہ داروں کو کھلانا. او مسکین ذا متربہ، یا مسکین خاک سر ذا متربہ، مٹی والے مسکینوں کو کھلانا. یہ ہے وہ فک رقبہ، یہ ہے عقبہ، یہ ہے وہ گھاٹی جس میں انسان کو جانا چاہیے. یہ انسان جس مشکل میں پیدا کیا گیا اسے چاہیے کہ یہ مشکل والے کام کرے. ثم کان من الذین آمنوا، اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جو ایمان لے آئے. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جنہوں نے صبر کی وصیت کرتے رہے. وتواصوا بالمرحمہ، اور صلہ رحمی کی وصیت کرتے رہے. یہ لوگ کون ہوں گے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہوں گے دائیں ہاتھ والے، یعنی جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا یہ لوگ ہوں گے خوش قسمتی والے. والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا. ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ ہوں گے بدبختی والے. علیہم نار مؤصدہ، ان کے چاروں طرف ان کے اوپر آگ کو جو ہے وہ بند کیا جائے گا. وہ لوگ برے لوگ ہوں گے، ان سے بچ کر نیک لوگوں کی طرف جانا ہے،
اور انسان مت سمجھے کہ میں فل آزاد ہوں، جیسے چاہوں جہاں چاہوں پھرتا رہوں. سمجھ لینا چاہیے کہ آنکھیں مجھے اللہ نے دی ہے، زبان مجھے اللہ نے دی ہے، ہونٹ مجھے بولنے کے لیے سب کچھ اس نے دیا ہے، اور اسی نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے. ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے، اس اچھے راستے پہ چل کر اچھے کام کریں گے تو اصحاب المیمنہ بنیں گے، اور برے راستے میں چل کے برے اعمال کریں گے تو اصحاب المشأمہ بنیں گے، اور نتیجہ پھر نار موصدہ ہوگا. اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت شمس. شمس عربی میں سورج کو کہا جاتا ہے. شمس، اچھا ہماری زبان میں سورج جو ہے وہ مذکر ہے، لیکن عربی میں شمس مؤنث ہے. چاند قمر مذکر ہے اور شمس مؤنث ہے. مؤنث یعنی جب کہتے ہیں نا میل اور فیمیل، تو میل کے لیے جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے جو ہے وہ ہی استعمال ہوتا ہے، فیمیل کے لیے شی استعمال ہوتا ہے. تو عربی زبان میں سورج کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ فیمیل والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور چاند کے لیے جو ہے وہ مذکر والے الفاظ ہوتے ہیں. اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم اٹھائی ہے، اس لیے اس کا نام بھی صورت شمس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی. یہ جو دھوپ نکلتی ہے، جو روشنی سورج کی ہوتی ہے، اس کی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم اذا تلاها، جب اس کے پیچھے آتا ہے، سورج کے پیچھے چاند آتا ہے. والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب سورج اس کو واضح کرتا ہے. جلا یجلی، جلال روشنی پہ ہوتا ہے، کہ رات دن کی قسم کہ سورج جب اس کو روشن کرتا ہے. واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے اندر جو کچھ بنایا ہے اس کی قسم. والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اسے ہموار کرنے کی قسم. والنفس وما سواها، اور نفس، انسان کے نفس اور اس جان کی قسم، اور جو اسے صحیح صحیح کر کے برابر کیا ہے اس کی قسم. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اس کو بنانے کے بعد اسے اس کا فجور، اس کی برائی اور اس کا تقوی اسے سکھا دیا، اسے الہام کر دیا، انسان کے اندر رکھ دیا احساس، جس سے وہ فسق و فجور کو بھی سمجھتا ہے اور جس سے وہ تقوی اور پرہیزگاری کو بھی سمجھتا ہے. قد افلح من زکا، تحقیق کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اس نفس کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساها، اور برباد وہ ہو گیا انسان جس نے اپنے اس نفس کو میلا اور گدلا جو ہے وہ کر لیا. کذبت ثمود بطغواها، قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا. بطغواها یعنی اپنی سرکشی، اپنی بغاوت کے سبب انہوں نے جھٹلایا. اذ انبعث اشقاها، جب اس قوم کے اندر ان کا جو سب سے بڑا بدبخت انسان تھا جب وہ کھڑا ہوا تھا. فقال لهم رسول اللہ، تو اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو یہ کہا تھا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. وَسُقْيَاهَا، اور اس کا پانی پینا یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ پیچھے تفصیل کے ساتھ واقعہ گزرا ہے قوم سمود کا، کہ انہوں نے طلب کیا تھا کہ ان کے لیے جو ہے وہ اونٹنی جو ہے، اپنے نبی صالح علیہ السلام سے کہا تھا ہم تب ایمان لائیں گے جب یہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور فوری وہ بچہ دے دے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی نشانی پوری ہوئی، پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے اونٹنی جو ہے وہ نکلی. پھر کہا کہ اللہ کی نشانی ہے اس اونٹنی کو پانی پینے دینا ہے. جہاں سے وہ قوم کے لوگ پانی پیتے تھے، ایک دن سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی اور دوسرے دن قوم والے پانی پیتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا احترام کرنا ہے. لیکن ان میں سے ایک بدبخت انسان جو ہے وہ اٹھا اور اس نے اونٹنی کے جا کے پاؤں کاٹ دیے تھے. اللہ کا عذاب پھر سب پہ اوپر جو ہے وہ آ گیا تھا. تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے ایک بدبخت انسان کھڑا ہوا اور اللہ کے رسول نے انہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے یہ اونٹنی. وسقیاها، اور اس کا پانی پینا. فکذبوه، پس انہوں نے جھٹلایا. فعقروها، اور اونٹنی کو جو ہے انہوں نے اونٹنی کے اس پاؤں جو ہے اس کی اونٹنی کی کوچیں یعنی پاؤں نیچے سے جو پڈلیاں ہوتی ہیں اس سے اوپر اس کو کاٹ دیا. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، پھر نتیجہ کیا ہوا
بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ ڈال دی. فدمدم علیہم یعنی ان کو برباد کر دیا، ان کے اوپر موت اور ہلاکت ڈال دی ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کے باعث، فسواہا اور ان سب کو برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا وہ لوگ جو ہے نہیں ڈرتے تھے یعنی اس برے انجام سے، وہ برے انجام سے جب نہیں ڈرتے تھے تو ان کا برا انجام اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. یہ تھی سورۃ شمس جس میں اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں قیامت اور مختصر انداز میں قوم سمود اور مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے اچھا انسان وہ یہ ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک صاف کر لیا، اور برباد ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ میلا اور گدلا کر رکھا اور گناہوں میں لگا رہا. اس کے بعد اگلی سورت ہے سورت اللیل. لیل رات کو بولتے ہیں اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اس لیے یہ سورت جو ہے یعنی مکی سورت ہے، اور اس سورت میں بھی لیل کا لفظ آیا ہے، اسی طرح اس کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی اور دن جب وہ روشن ہوتا ہے، وما خلق الذکر والانثی اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے مذکر اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے مؤنث، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ پیدا کیا ہے سب کی قسم، ان سعیکم لشتی تمہاری محنتیں اور کوششیں مختلف ہیں، کچھ نیک ہیں کچھ برے ہیں. فاما من اعطی واتقی بس جس انسان نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کرتا رہا، وصدق بالحسنی اور اچھائی کی اس نے جو ہے وہ تصدیق کی، حسنہ نیکی کے پیچھے اس نے جو ہے وہ لگا رہا، فسنیسرہ للیسرا ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ہم اس کے لیے جو ہے وہ آسانی کا راستہ اسے دکھائیں گے. یسرا آسان راستہ، نیسرہ دکھائیں گے. جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا رہا اور تقوی اختیار کرتا رہا اور اس نے جو ہے حسنہ جو اللہ کا دین حسین ہے حسنہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات اس کی تصدیق کرتا رہا تو ہم اسے آسان راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى جو بخیل بنا، وَاسْتَغْنَى اور بے نیاز ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور حسنہ اور صحیح راستے کو جو ہے وہ جھٹلایا تو اس کا انجام کیا ہوگا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو جو تنگ راستہ مشکل والا ہے ہم اس کے لیے وہ راستہ جو ہے وہ سیدھا کریں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اور اس کا مال اسے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک سیدھا راستہ دکھانا یہ ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور یہ دنیا بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى پس تمہیں اس شعلہ مارتی ہوئی آگ سے جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے. لا يصلاها الا الاشقى اس آگ میں بدبخت لوگ ہی داخل ہوں گے. الذي كذب وتولى جنہوں نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وسيجنبها الاتقى اور اس جہنم سے دور کر لیا جائے گا بچایا جائے گا الاتقى نیک انسان کو. الذي يؤتي ماله يتزكى جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، جو پاکی حاصل کرتا ہے اپنے مال کو خرچ کر کے. یؤتی مالہ یتزکا اور اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا اور کسی کے پاس اس کے لیے کوئی احسان نہیں ہے جس کا اسے جو ہے وہ بدلہ دیا جائے، یعنی سب پر اس کا احسان ہے، کسی کے لیے اس پر کوئی احسان نہیں ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی سوائے اس کے کہ اپنے رب کی رضا چاہنا اور اپنے بلند و بالا رب کی رضا چاہنا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. یہ صورت ہے لیل کی جو یہ آخری آیات ہیں اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس میں اگرچہ یہ بات تو عام ہے کہ اللہ کا نیک بندہ جس کی یہ اچھائی ہوگی، جو اپنے مال کو خرچ کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والا ان قریب راضی ہو جائے گا، یہ بات تو عام ہے. لیکن اس سے بہت سے مفسرین نے مراد لیا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے مراد ہے اور باقی قیامت تک آنے والا ہر وہ انسان جو ان صفات کو لے کے جو ہے وہ چلتا ہے.
اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت ضحیٰ. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، ہمارے کچھ ایسے خطبہ حضرات ہوتے ہیں جو ان آیات کا معنی کرتے ہیں واللیل اذا سجا، قسم ہے نبی کی ان سیاہ زلفوں کی، والضحیٰ اور نبی کے والضحیٰ چہرے کی قسم ہے. یہ یعنی آپ ایک اپنی طرف سے تشبیہ تو دے سکتے ہیں، لیکن تفسیر میں یہ کہنا کہ یا کسی حدیث میں کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ضحیٰ نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں اللیل اذا سجا یہ نام ہے، تو ایسا کسی حدیث میں کسی جگہ پہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوا ہے. ضحیٰ جیسے رات ہے، لیل ہے، اور جیسے جو ہے وہ شمس ہے، اسی طرح چاشت کا ٹائم ضحیٰ کہتے ہیں کہ وہ چاشت کا ٹائم جس وقت روشنی تیز ہو رہی ہوتی ہے، سورج جو ہے وہ اس کی روشنی تیز ہو رہی ہوتی ہے، اس ٹائم کی قسم اٹھائی گئی ہے. یہ صورت بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں کی ہیں. یاد رکھ لیں کہ صورت ضحیٰ اور صورت علم نشرح یہ اس وقت ان کا زمانہ نزول لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ دن کے لیے وحی جو ہے وہ نہ آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. تو اس عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے شیطان نے کہیں آپ کو چھوڑ تو نہیں دیا، یعنی جو آپ کی طرف فرشتہ آتا تھا کیا اس فرشتے نے آپ کو چھوڑ کے اتنے دن نہیں آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صورت ضحیٰ اس کے جواب میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور اس سے اگلی صورت میں پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور انعامات جو ہے وہ دیے ہیں. تو صورت ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے اس چاشت کے ٹائم کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ ہی چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے کوئی بیزار ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. یا یہ فرمایا گیا کہ آپ کی زندگی کا جو آخری ٹائم آتا جائے گا وہ آپ کے پہلے والے ٹائم سے جو ہے وہ بہتر ہوگا. پہلے والا آپ کا نبوت سے پہلے کا دور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا بعد کا دور، فرمایا کہ یہ جو آخری دور ہے یہ پہلے دور سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی اور خوش ہوں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے نبی کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ کہ آپ یتیم نہیں تھے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس یتیم سے کہاں پہنچا دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو صحیح راستہ نہیں تھا کیسے چلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ایک راستہ واضح نہیں تھا. یہ نہیں مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گمراہ تھے، راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، نہیں، بلکہ صحیح راستہ کون سا ہے اس کی تعین نہیں تھی، فکس نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما کے وہ راستہ دے دیا، نماز ایسے پڑھنی ہے، رب کی عبادت ایسے کرنی ہے. فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کر دی. وَوَجَدَكَ عَالًّا فَأَغْنَىٰ، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عال تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں مکے والوں کی بکریاں جو ہے وہ چند قیرات پہ چراتا تھا، بکریاں چراتے تھے تھوڑے سے، یعنی نقدی کے بقدر. قرارید کہتے ہیں وہ جو سکے اس دور میں تھے، درہم دینار، اونٹ کے بھی آگے چھوٹے سے چھوٹے چند ایسے قرارید کے بدلے میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بڑا ذریعہ آمدن نہیں تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کا شغف ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے تاجروں میں آ کے شامل ہوئے. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی بہت بڑی مالدار عورت تھی، اس کے پاس بہت سارا جو ہے وہ مال تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے پتا چلا کہ ایک شخص بڑا امین ہے، بڑا ہی دیانتدار ہے. تو اس نے اپنا غلام بھیج کے، اپنا بندہ بھیج کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ میرا مال ہے، آپ اس پہ تجارت کیجئے، آپ اس پہ جو خرید و فروخت کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کا مال لیا، اس سے جو ہے وہ بیچا، خریدا. اللہ نے برکتیں دی، اتنا برکت دی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت ختیجہ رہی ہیں، یہ بات نوٹ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 بیویاں ہیں، ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں،
لیکن جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی تھی۔ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہیں وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے دروازے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی، 25 ایئر کے ہوئے، اس وقت حضرت خدیجہ 40 سال کی عمر میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوئے 15 سال بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر 15 سال کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ رہے۔ یہ جو 13 سال میں جب 11 سال پورے ہوئے تھے، یعنی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی تو 15 سال بعد جا کے نبوت ملی۔ گویا کہ 55 عمر کی تھی جب نبوت ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 11 سال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، یعنی گویا کہ 55 کے بعد آگے 66 میں 66 سال کی جب عمر ہوئی تو اللہ کو پیاری ہو گئی، وفات پا گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وفات پہ جتنا غم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس سال میں 2 بڑی فوتگیاں ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پا گئی اور ابو طالب وفات پا گئے، تو اس سن کو، وہ جو سال ہے نا، وہ سال اس کو عام الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ والا ہسٹری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سال جو ہے یہ عام الحزن ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اس سے مشکل حالات بھی گزرے تھے۔ 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بھی گزرے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آج کل کہتے ہیں نا لاک ڈاؤن ہے، تو وہ 3 سال لاک ڈاؤن کے تھے، علیحدہ بند، شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ مکہ والوں سے نہ ہی کوئی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، نہ کوئی رشتہ داری کر سکتے ہیں، نہ کوئی کلام کر سکتے ہیں۔ ایک معاہدہ بنا کے مکہ والوں نے کعبے میں لٹکا دیا تھا کہ بنو ہاشم سے کوئی کلام نہیں کرے گا، کوئی معاملہ نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے 3 سال تک اس ایسے لاک ڈاؤن میں رہے جہاں کوئی خرید و فروخت، کوئی میل جول، کوئی معاملہ، کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ چمڑے کھانے پہ مجبور ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو باقی رکھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کرتے رہے۔ 3 سال بعد وہ معاہدہ ختم ہوا یا وہ معاہدہ ٹوٹ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ 3 سال مکہ مکرمہ کے ہیں۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَالًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، یہ کچھ دن تک جو وحی نہیں آئی ہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کے لیے آخرت اس سے بہتر ہے، اور اللہ آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہوں گے۔ کیا آپ یتیم نہیں تھے کہ اللہ نے آپ کو جگہ دی؟ کیا آپ کو پہلے راستے کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو راستہ دے دیا؟ کیا آپ عالن یعنی بغیر مال کے کچھ نہیں تھا آپ کے پاس اور اللہ نے آپ کو غنی کر دیا؟ اس لیے آگے کیا کرنا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم کو کبھی نہ ڈانٹنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم کو نہ کبھی کسی یتیم پہ کوئی سختی نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی مانگنے والے کو کبھی نہ ڈانٹنا۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ ہمارے ہاں بہت سے مانگنے والے آتے ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کون سے کوئی مستحق ہے۔ یاد رکھ لیں کوئی مستحق ہو یا نہ ہو، جب کوئی انسان اللہ کا نام لے کے مانگ لینا تو اسے دے دیں۔ جب کوئی اللہ کے نام کو چھوڑ کے کسی اور کا نام لیتا ہے تو ہرگز نہ دو۔ غیر اللہ کے نام پہ دینا جائز نہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے 5 ٹن پاک کے نام پہ دے دو، مجھے فلاں ولی عبد القادر جیلانی کے نام پہ دے دو، فلاں کے نام پہ دے دو، جائز نہیں۔ حتیٰ کہ یاد رکھ لیں یہ جو نظر و نیاز دینا ہے، جو اللہ کے لیے یعنی مال خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نام پہ بھی اگر کوئی مانگتا ہے مدینے والے کے نام پہ دے دو، نبی کے صدقے دے دو، تو یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن جس کے قرب حاصل کرنا اور جس کی خاطر دینا ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے لیے اگر کوئی مانگتا ہے تو اسے تھوڑا دے دو، زیادہ نہ دو۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ شاید آپ لوگوں کو ایک بات سنائی بھی تھی کہ کسی دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہر سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مانگنے والے آ جاتے ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ ٹھیپے رکھے ہوئے ہیں، کچھ رکھے ہوئے ٹوٹے سے پیسے، وہ ہر ایک کو اٹھا کے دے رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ کوئی لینے والے مستحق نہیں ہے، ان کو آپ دے تو رہے ہو، یہ کوئی مستحق نہیں ہے۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ بھائی یہ بتاؤ ہم کتنے مستحق ہیں کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے؟
اگر اللہ ہمیں بغیر مستحق ہونے کے دے دیتا ہے تو کسی کو ہم تھوڑا سا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بغیر مستحق ہونے کے بھی دے دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے مانگنا والا جو آ جائے اگر اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، ہاں اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ مالک ہے، سمجھ لے۔ ایک بات ذہن رکھ لیجئے گا، بعض دفعہ ہمارے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں کوئی ایسا ہوتا ہے، یا خاص طور پہ وہ خواتین جو کسی کمزور گھرانے سے ہوتی ہیں اور پھر وہ ایک اچھے خامد کے ہاں چلی جاتی ہیں، خامد کے پاس بہت مال و دولت ہوتا ہے اور ماں باپ غریب ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنے خامد سے کچھ نہ کچھ لے کے اپنے ماں باپ کو دیتی رہتی ہیں۔ بعض دفعہ خامد کو وہ پسند نہیں ہوتا تو وہ پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی چھپ کے راستے نکال لیتے ہیں۔ دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر میں اپنے ماں باپ کو نہیں دوں گی تو وہ کہاں جائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اپنا ایک نظریہ بنا لیجئے کہ میں اور آپ کسی کے رازق نہیں ہیں۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے نا، اللہ نے اس کو رزق دینا ہے، اس لیے اپنے بس میں جتنا ہے وہ پورا کرو۔ اگر آپ سمجھ لینا کہ آپ سب لوگوں کے جو ہے وہ حالات سیدھے کر دیں گے تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم سب کے حالات کو کبھی نہیں بدل سکتے، لیکن کم از کم کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے، کسی پہ سختی نہیں کرنی ہے، اور اپنا جو کر سکتے ہیں آگے کریں، اس کے بعد اللہ کے جو ہے سپورٹ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نام پہ مانگے انہیں دیا جائے، اور جو اللہ کے علاوہ نام لے کے مانگتے ہوتے ہیں ان سے بچا جائے اور پرہیز کیا جائے۔ ہاں اگر ان کو بھی دے کر نصیحت کر سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نام پہ مانگو، اگر مانگنا ہے تو کسی اور کے نام پہ نہ مانگو۔ اگر آپ کی نصیحت وہ 1 روپیہ 5 روپے کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی ہوگی۔ تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آخری نصیحت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ ایک آخری نصیحت ہے اس صورت کے اندر کہ اللہ نے آپ پہ جو نعمتیں کی ہیں نا اس کو بیان کریں۔ کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ کھانا پینا پہننا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا لباس برا کر کے رکھیں گے، اپنے آپ کو بڑا ہی معصوم بنا کے رکھیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ انسان کو تکبر کیے بغیر، فخر کیے بغیر، اترانے اور شوخہ بننے کے بغیر اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس پہ اثر ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پیچھے میں نے بہت دفعہ یہ بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے سے نعمت کو بڑھاتا ہے، اور یہ جو شکر کرنا ہوتا ہے نا، اس کے 3 انداز، 3 طریقے۔ نمبر 1، دل کے اندر احساس پیدا کرنا کہ جو کچھ مجھے رب نے دیا ہے وہ محض اپنے کمال سے دیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں بڑی عبادت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے، نہیں، یہ محض اللہ کا احسان ہے، یہ دل سے احساس ہو۔ دوسرا یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ زبان سے رب کی نعمتوں کا ذکر ہو، زبان سے رب کا شکوہ نہ ہو۔ آج کل بازار میں چلے جائے نا تو یہ کہنے والے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، کاروبار برا ہے، کچھ حالات نہیں ہیں، خراب ہیں، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، یاد سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور عید کے بعد عورتوں کو آ کے نصیحت کی الگ سے، فرمایا اے عورتوں کی جماعت، یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ عورتوں نے کہا ہمیں؟ فرمایا جی ہاں، کس لیے؟ فرمایا تکفرن باللہ و تکفرن العشیر، کہ تم اللہ کی ناشکری کرتی ہو اور اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہو۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا اگر خامد کی طرف سے ساری زندگی اچھائی ہوتی رہے اور کسی ایک موڑ پہ آ کے کوئی تنگی آ جائے تو زبان سے کہہ دیتی ہو تیرے پاس تو میں نے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یاد رکھنے بعض دفعہ لفظ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ لفظ چھوٹا سا ہے کہ کبھی تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب یہ جو کبھی تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے لفظ عام سا ہے، لیکن یہ نکالنے سے بھی بچے۔ شکوہ کرنا کسی کا، اللہ کا، کسی دوست کا، بہن بھائی کا، ماں باپ کا، کسی انسان سے کبھی شکوہ نہ کریں۔ کام نہیں چل رہا، فلاں نہیں ہو رہا، پوچھا بھائی کیا حالات ہے، بزنس نہیں چل رہا، تو کہیں اللہ کا شکر، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے بہتر رکھا ہے۔ اس زبان سے اگر شکر ادا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ صرف اشارہ کر دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ہم نے سنا ہوگا
کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا اسماعیل السلام سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور اسماعیل السلام گھر میں موجود نہیں ہے. اندر سے بیوی ملی، بہو تھی، پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ وہ گئے ہوئے ہیں، کب وہ آنا ہے؟ کچھ دن بعد. اس وقت سفر لمبے ہوتے تھے. تو پوچھا گھر کے حالات کیا ہیں؟ تو آگے سے بیوی نے کیا کہا تھا؟ یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، فلاں برا، یہ کہا، یہ نہیں، یہ نہیں. تو جاتے ہوئے ابراہیم السلام ایک پیغام دے کے کہتے ہیں، کہا جب اسماعیل السلام آئیں تو ان کو کہہ دینا کہ یہ دروازے کی چوکھٹ اچھی نہیں، اس کو بدل دو. تو اسماعیل السلام واپس آئے، کہا گھر میں کوئی آیا تھا؟ جی ہاں، ایک بزرگ آئے تھے. کیا کہہ گئے؟ سلام دے کے گئے اور یہ بتا کے گئے کہ دروازے کی چوکھٹ اچھی نہیں، اس کو بدل دو. اسماعیل السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. کس وجہ سے؟ حالانکہ ایک سسر ہے، اپنے بہو سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی گھر میں کیسا گزر ہو رہا ہے. تو بیوی نے سچ ہی بولا ہوگا نا کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مشکل سے حالات پورے ہوتے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، نہ اچھے کپڑے ملتے ہیں، نہ کھانا پینا ملتا ہے. آج کل ہمارے ہاں بھی بہت ساری کمیاں ہیں. خاص طور پہ جب بیٹی سے اس کی ماں پوچھتی ہے نا تو وہاں بہت سے شکوے کر دیتے ہیں. یا جب خامد سے اس کی ماں پوچھتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں لمبے چوڑے شکوے بول دیتا ہے. یہاں ان دونوں طرف سے کمیاں کوتاہیاں ہیں جو ہمارے محبت اور پیار کی دراڑیں پڑ رہی ہوتی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ شادی کر لی، ابراہیم السلام کا دوبارہ جانا ہوا، پھر وہی بات ہوئی، اتفاق ہوا اسماعیل السلام پھر بھی نہیں ہے. دروازے پہ دستخط دی، جی ہاں کون ہے؟ یہ ہے. پوچھا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کہا یہ بھی اچھا، وہ بھی اچھا، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح. جاتے ہوئے سلام دے گئے اور کہا کہ اسماعیل آئے تو اس کو کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی، سو سنبھال کے رکھنا. تو زبان جو ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ رب کی نعمتوں کا زبان سے اظہار ہونا چاہیے، رب کے شکوے نہیں ہونے چاہیے. اگر نہیں یاد رکھ لیں، اللہ کی قسم اپنی زندگی کو جنت بنانا ہے نا تو جو اپنا حق ہے وہ اللہ سے مانگو اور جو دوسروں کا حق ہے وہ خود ادا کر دو. اللہ کی قسم دنیا یا جنت بن جائے گی. اس زندگی کو جنت بنانے کا یہ واحد راز ہے. اپنا حق اللہ سے مانگو اور اللہ اس آگے والے کو جو مجبور کرے گا نا، وہ خامد ہے، وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے، وہ بہن ہے، جو اللہ لے کے دے گا وہ آپ نہیں لے سکتے ہیں. اپنا حق اللہ سے مانگے اور جو دوسروں کا حق اپنے اوپر ہے وہ پوری طرح ادا کر دیں. نتیجتاً اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ دنیا کے دروازے کھول دے گا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ سب باتیں اس میں آتی ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت انشراح، یا اس کا نام صورت علم نشرح بھی ہے، یا اس طرح کر کے یہ صورت کے یہ نام سارے جو ہے وہ بیان ہوتے ہیں. تو صورت انشراح بھی، صورت شرح بھی اس کا نام ہے، صورت علم نشرح بھی اس کا کہا جاتا ہے. یہ صورت بھی مکی صورت ہے اور یہ گویا کہ اسی صورت ضحیٰ کا ایک ذیلی جو ہے وہ چیز ہے، گویا کہ اسی کا ایک تتمہ ہے. اللہ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو. آپ کو یہ مشرکین، یہ کافر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. اور اس کا ایک ظاہری معنی بھی ہے اور ایک معنوی معنی بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کی عمر میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، اس میں سے دل نکالا، زمزم سے اسے دھویا اور اسے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دوبارہ رکھ کے اس کو برابر کر دیا تھا. اسی طرح جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا، اس رات بھی یہ دوبارہ واقعہ پیش آیا شق صدر کا. تو اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا حق کے لیے، نیکی کے لیے، صحیح چیز کے لیے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر جو بوجھ تھا وہ اللہ نے اتار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بوجھ تھا اور وہ بوجھ یہ تھا کہ 40 سال پہلے کی جو زندگی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی برائی نہیں کی ہے. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سال کی زندگی، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 40 سال کی زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی کوئی تہمت نہیں لگائی، کبھی کوئی نہیں کی. حتیٰ کہ مکہ میں آپ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے. کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی امانت میں خیانت نہیں کی. حتیٰ کہ مکہ کے لوگ اسلام لانے کے بعد آپ کے دشمن تھے لیکن امانتیں پھر بھی آپ کے پاس لا کے رکھتے تھے. جس رات ہجرت کر کے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت والوں کی امانتیں گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلاتے ہیں کہ صبح اٹھ کے سب کی امانتیں واپس کر دینا. یہ تھا مقام. لیکن ایک بوجھ تھا
اور وہ بوجھ تھا کہ اس 40 سال کے اندر جو اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے وہ صحیح نہیں پتا تھا، اس لیے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اللہ نے وہ بوجھ اتار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سینہ کھول دیا اور کہا اللہ نے سب کچھ آپ کا وہ ختم کر دیا. وہ بوجھ ایسا تھا کہ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ یعنی بوجھ پڑا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ جو ہے وہ جیسے توڑی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمر ٹوٹنا، اس طرح کا بوجھ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، ختم کر دیا. شاید یہی وہ معنی ہے، نوٹ کریں آپ، شاید یہی وہ معنی ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے. حالانکہ اگلے کون سے گناہ تھے؟ کوئی نہیں گناہ، لیکن وہ بوجھ اتار دیا کہ جو ذہن پہ سوار تھا کہ پتہ نہیں پہلے مجھے اعمال کا پتہ نہیں تھا، اب یہ نہیں کیا تو کیا بنے گا. پھر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یاد رکھ لو، فرمایا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر عسر کے ساتھ آسانی ہے، یسر ہے. اور اس کو دوبارہ فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی تنگی کے بعد آسانی موجود. اس لیے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے آسانیاں سے آسانیاں پیدا کرے گا. بس یہ کام پورے کرتے جائیں. اور وہ کام کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب بھی فارغ ہو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، عبادت کی طرف لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رغبت کریں. یہاں یہ آیت جو ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگر اس پہ غور کریں تو یہ آیت میں عسر پہ الف لام ہے دونوں جگہوں پہ، اور یسر پہ الف لام نہیں ہے. تو عربی زبان میں جب کسی چیز پہ الف لام لگ جاتا ہے تو اس کو خاص کر دیا جاتا ہے. جب الف لام نہیں ہوتا تو وہ چیز عام ہوتی ہے. تو دونوں آیتوں میں جو العسر ہے یہ خاص ہے. اور عربی زبان میں جب ایک چیز پہلے گزری ہوئی ہوتی ہے یعنی کلام کے اندر اور پھر آگے دوبارہ پھر اسی چیز کا نام الف لام سے آ جائے تو وہ دونوں ایک چیز بن جاتے ہیں، العسر. تو گویا کہ ان دو آیتوں میں ایک تنگی ہے اور دو آسانیاں ہیں. ایک عربی کا شاعر بھی کہتا ہے اذا عمت بک العسرا ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ تفرح. جب کوئی مصیبت آئے تو سورت علم نشرح پہ غور کر لیا کرو، ایک تنگی کے آگے دو آسانیاں ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سورت میں بظاہر تو ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، تو قیامت تک کے لیے صورت ہے. تو کیا انسانوں کے لیے بھی سبق ہے؟ جی ہاں، انسانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کفر کا بوجھ ہٹا دیا، اللہ نے آپ کو اسلام کا نام دے کے بلند کر دیا. اے انسان، تیرے لیے ایک تنگی میں دو آسانیاں آئے گی. تیرا کام یہ ہے کہ جو ہی تجھے ٹائم ملے، فراغت ہو تو اس اپنے فراغت پن کو نوٹ کرے. اپنے ٹائم کو ویسٹ کر کے، انسان کو جب فارغ ٹائم ملتا ہے نا تو آج کل ہمارا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنا فون نکالتے ہیں اور اس کے اندر بری چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے اس ٹائم کو خراب کر دیتے ہیں. اپنے اس ٹائم کو غنیمت جانیے، وہ ٹائم 1 منٹ یا 2 منٹ دوبارہ نہیں آئیں گے. اپنے اس ٹائم کو جا کے رب کی عبادت میں لگائیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سینہ بھی کھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل کی تکلیفیں بھی دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تنگیوں کے بعد آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت تین. عربی میں کہتے ہیں اس کو انجیر کو، ایک ڈرائی فروٹ ہے تو اس کو تین بولا جاتا ہے. یہ اس صورت میں چونکہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے اور یہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے طور سینا کی اور قسم ہے وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے. طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا جاتے تھے اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا نازل فرمائی تھی. قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسم اس بات پر ہے کہ انسان کو ہم نے بہترین شکل و صورت اور ڈھانچے میں پیدا کیا ہے. انسان کو ہم نے جس کیفیت جس انداز میں بنایا ہے یہ احسن التقویم ہے.
یہ جو پیچھے 3 قسمیں اٹھائی ہیں ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ 3 علاقے ہیں، کیونکہ انجیر اور زیتون فلسطین میں ہوتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور طور سینا موسیٰ علیہ السلام کا ہے جہاں کوہ طور پہ گئے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور یہ مکہ شہر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو قسم ہے گویا کہ ان چیزوں کی یا ان 3 علاقوں کی اس بات پر کہ انسان ایک احسن تقویم میں بنایا گیا ہے۔ یہ انسان کی جو شکل و صورت کیفیت ہے باقی مخلوقات کو دیکھ لیں اور انسان کو دیکھ لیں۔ ایک مچھلی ہے زمین پہ چل سکتی ہے؟ نہیں۔ ایک 4 پاؤں والے جانور ہیں وہ کھڑے ہو کے 2 پہ چلتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاتھ سے اٹھا کے کھانا کھائیں یا کیسے کھائیں؟ اللہ نے انسان کو کیسی شکل دی، جیسا مرضی کھڑا ہو جائے، جیسا مرضی بیٹھ جائے، جیسے مرضی جو ہے وہ چل پڑے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کو اللہ نے فرمایا پیدا تو ہم نے اس کو بہترین شکل و صورت میں کر دیا، پھر ہم نے اسے اسفل السافلین یعنی نیچوں سے نیچا کر دیا۔ انسان اگر اچھا بنے تو اشرف المخلوق ہے، لیکن اگر یہ انسان برا بنتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ ہیں احسن التقویم، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، یہ سارا کچھ جاننے کے بعد پھر کون ہے اتنا بڑا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کون ہے جو اللہ سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کو مانا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا جائے۔ یہ ہے سورت 3 کے اندر نصیحت۔ اور اس کے بعد اگلی سورت ہے سورت علق۔ سورت علق جو ہے قرآن مجید کی اس کی پہلی 5 آیات وہ ہیں جو قرآن مجید کی ابتدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اس سے شروع ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے اس کی ابتدا سورت علق کی ان پہلی 5 آیات سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے جو ہے روایت کیا ہے، کتاب بدل الوحی کی غالباً 3ری روایت ہے شروع کے اندر ہی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 40 سال ہونے والے تھے 6 مہینے قریب پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے، اور جو خواب آتا آپ کو سچا ہو جاتا اور اسی طرح دیکھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ رہنا زیادہ پسند ہو گیا تھا، یتحبب الیہ الخلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں سے 1 مہینہ پورا مکہ کے اندر ایک پہاڑی غار حرا تھا، جبل نور جسے بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر غار حرا کے اندر جا کے مہینہ رہتے تھے اور اس کے لیے راشن لے کے جاتے تھے۔ وہاں رات کو سوتے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور کرتے، رات کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے، اس طرح کر کے پوری رات گزارتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا 1 مہینہ وہاں رہتے، آتے جاتے رہتے، درمیان میں جب بھی کبھی کوئی کھانے راشن کی ضرورت ہوتی آ کے لے جاتے، لیکن وہاں جا کے رہتے غار حرا کے اندر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال پوری عمر ہوئی تو اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے، غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کے دباتا ہے اور فرمایا اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ فرماتا پڑھیے، 3 دفعہ فرمایا پڑھیے، فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آگے کہا پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے بنایا، اور اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے، جو رب عزت والا ہے، جس نے انسان کو قلم سکھائی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ آیات نازل ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے گھبرا کے گھر آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے پاس گھر میں آئے، تاریخ کے وہ الفاظ ہیں سیرت کے، حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کو تو پہلے سے جانتے تھے نا، اللہ کی ذات تو موجود تھی، مکہ کے لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ فرمایا اللہ آپ کو کبھی نہیں رسوا کرے گا، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کی مصیبتیں دور کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس جانتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آتا تھا،
اور فرماتا ہے اس دن ورقہ بن نوفل، ورقہ کہتے ہیں کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں جس دن آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ فرمایا ہاں، جو کوئی بھی یہ امانت لے کے آتا ہے نا اس کی قوم اس کے دشمن ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ دن ہی ورقہ رہا اور وہ فوت ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبوت کا آغاز ان الفاظ پہ ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام لکھی ہوئی کتاب لے کے آئے تھے، اور چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو دیکھ کے پڑھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں کیسے پڑھ کے سناؤں۔ اچھا، وہ دلیل کہاں سے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ حالانکہ عربی جو لفظ ہے اقرا اور ما انا بقاری، ان کا مطلب صرف یہ نہیں بنتا، اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ آپ سے کہا گیا پڑھیے اور آپ نے کہا میں کیا پڑھوں۔ ما انا بقاری کا مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ میں کیا پڑھوں۔ پھر تیسری بار جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ فرمایا اس آیت میں اقرأ، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا پہلے فرشتوں نے کہا تھا نا آپ کیسے انسان کو کیوں بنا رہے ہو، تو فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کا آپس میں تھوڑا سا مقابلہ کرایا۔ تو کس چیز میں کرایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھا دیے جو باقیوں کو نہیں پتا تھا فرشتوں سے۔ پھر پوچھا تو آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے اور فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی فرشتوں پہ، اس میں طاقت، پاور، کشتی، لڑائی، جھگڑا یہ نہیں تھا، بلکہ علم کی بنیاد پہ فضیلت دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ جو بڑی چیز نازل فرمائی اقرا، پڑھیے۔ تو یہ پڑھنا، یہ علم حاصل کرنا انسان کی سب سے بڑی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو فرمایا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا، ایک خون اور اس کے لوتھڑے سے بنا دیا۔ اقرا، پڑھیے، وربک الاکرم، یہاں پہ جو اقرا ہے نا اس کے بعد جو واو عطف آ رہا ہے، اور تیرا رب جو ہے وہ اکرم ہے، جو اس کی ترتیب بنتی ہے یہ اقرا وربک الاکرم، جب ایسی ترتیب میں ہے یعنی اگلا جملہ اس پہ خبر والا اس کے اوپر جو ہے یعنی حال بن رہا ہے، تو اس کا اردو میں معنی یہ بنتا ہے کہ پڑھتے رہیے، وربک الاکرم، پڑھتا رہے، تیرا رب جو ہے وہ عزت اور اکرام والا ہے، یعنی آپ کا رب آپ کے اوپر عزت و احترام دے گا۔ وہ اللہ جس نے علم بالقلم، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ بتایا جو انسان نہیں جانتا تھا، کھانا کھانا کیسے ہے، چلنا کیسے، یہ اللہ نے انسان کو دماغ میں ڈالا۔ اس کے بعد کی آیات بعد میں نازل ہونے والی ہیں۔ فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، کلا ہرگز ایسا نہیں جیسا انسان سب کرتا ہے، ان الانسان لیطغی، انسان بڑا سرکشی کرنے والا ہے، ارآہ استغنا، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، اور یا وہ جو ہے وہ مستغنی ہے یا مالدار ہے، اور وہ جو ہے سرکشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، تیرے رب کی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا جانتے ہیں جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، بتائیے اگر یہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، اور یہ تقوی کا اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، ارأیت ان کذب وتولی، بتائیے اگر وہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے وہ کر رہا ہے، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کے جو ہے وہ پیشانی سے پکڑیں گے، ناصیۃ کاذبہ، وہ نشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ مفسرین نے ان آخری آیات سے مراد لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو جہل کا آپس میں معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اور ایک دفعہ اس نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ گئے تو میں اپنا جو ہے وہ پاؤں ان کی گردن پہ رکھوں گا۔ اور ایک دفعہ ابو جہل نے ایسی کوشش بھی کی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اچانک واپس آ رہا ہے، ڈرتا ڈرتا۔ اسے کہا گیا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے سامنے آگ کی خندق آ گئی تھی، اس سے بچتا ہوا میں پیچھے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ارائیت الذی ینہا، دیکھیے جو روکتا ہے عبدن بندے کو، یعنی اللہ کے نبی کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارائیت ان کان الہدی، بتائیے اگر یہ ہدایت پر ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے اور وہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی سے پکڑیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَ، بلا لے اپنے وہ لوگوں کو۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا یہ دیکھ لو یہ جتنے لوگ ہیں میرے تابع تیرے پیچھے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی اپنے لشکر کو بلا لیں گے۔ اللہ اپنی فوج کو بلا لے گا، اس وقت کی کچھ نہیں کر سکے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا لا تطعہ واسجد واقترب، آپ ہرگز اس کے پیچھے نہیں لگنا، اللہ کی بات مانیے، واسجد واقترب، اور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کا جو ہے وہ قرب حاصل کیجئے، سجدہ کیجئے اور اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھی صورت علق جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وحی کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نصیحتیں بھی کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والوں کا ایک انجام بھی اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کو صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔